بہرحال یہ انٹرنیشنل بھکاری، فقیر، قلاش، دنیا کا سب سے ذلیل ترین وائٹ کالر بھکاری ہے۔ اللہ ایسی سانسوں کو اللہ بند کرے جلد سے جلد، اور سماج سے ایسی سانسوں کو دور فرمائے۔ یہاں سے باتیں ڈولی جا رہی ہے ہمارے گھر سے، اور تیرے شوہر کے گھر سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے، تو وہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے اور اس کے اور آگ کے درمیان یعنی جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر معلومات کے خزانے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، بڑا ہی سماج اور معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور انتہائی اہم اور حساس ٹاپک ہے، جس کی ہم سب کو، آپ کو، ہمارے بال بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بہت سخت ضرورت ہے۔ ہم نے اس کا نام جہیزی شیاطین رکھا ہے۔ ایک ٹولہ ہمارے سماج اور معاشرے میں، بر صغیر میں، وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے متعلق ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی سرگرمی کے ساتھ حرص و ہوس کا بندہ بن کر، غلام بن کر، شیطان کے چکر میں آ کر کے وہ سماج اور معاشرے کے اندر کینسر پیدا کر رہا ہے، اور ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو ہلاکت و تباہی کے دہانے پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جہیزی شیاطین یہ وہ ٹولے ہیں، یہ وہ شیطان کے غلام ہیں، اور ہوس کے اور حرص اور لالچ کے یہ وہ شیاطین ہیں جو سماج کے اندر دیمک بن کر ہمارے سماج کو گندا کرتے ہیں، بدبودار بناتے ہیں۔ آج میں اللہ اور اس کے رسول کے بیان کی روشنی میں انہی لوگوں کی کچھ خبر گیری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں جہیز یا دہیج یا جو کچھ بھی ہمارے سماج میں، معاشرے میں لوگ بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، جہیز کیا ہے، دہیج کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جہیز یہ جہاز سے عربی کا لفظ ہے، جہزو کے معنی ہوتے تیاری یا سامان کی تیاری، تیار کرنا۔ اسی سے جہاز بھی ہے جو تیار ہو کر کے، پورا ریڈی ہو کر کے اوپر اڑتا ہے۔ بہرحال عربی میں اسے جہیز، تیاری کے سامان کہا جاتا ہے، اور ہندی زبان میں یا سنسکرت میں اسے دان کہا جاتا ہے، جیسے کنیا دان، جس کے معنی خیرات کے ہیں، صدقات کے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں جہاں اور بہت ساری برائیاں اور خامیاں موجود تھیں، وہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا بھی ایک عام مرض موجود تھا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، ایک طبقہ خاص طور سے بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، پیٹ ہی کے اندر دواؤں کے ذریعے، مختلف ذریعے سے بہرحال قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی وہ بچیوں کو پیٹ ہی کے اندر مار ڈالتا ہے۔ بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساس بہو سے کہتی ہے، بہو بیٹا آئے گا تو تو رہے گی، نہیں آئے گا تو تو اس گھر سے باہر چلی جائے گی۔ یہ ساس نہیں، یہ چڑیلیں ہیں، یہ شیاطین کی باندیاں ہیں، یہ خناس ہیں، یہ سماج کی یہ بھی عورتیں ناسور ہیں جو عورت کی دشمن ہیں۔ اللہ ایسی سانسوں کو اللہ بند کرے جلد سے جلد، اور سماج سے ایسی سانسوں کو دور فرمائے، پاک فرمائے۔ گندی عورتیں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیٹا یا بیٹی دینا بہو کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ اس پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے جس نے اسے بھی پیدا کیا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ بھی یہی سوچتے تو شاید وہ اس دنیا میں نہ ہوتی، لیکن بدبو پھیلانے کے لیے بہرحال وہ آ گئی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیرت اور حمیت کے نام پر عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ پیدا ہوئی، گھر سے اٹھایا اور لے جا کر کے گڈھے میں یا کنویں میں ڈھکیل دیا، یا ریتوں کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ کوئی انہیں بیٹی کا باپ ہونے کا طعنہ نہ دے، اس غیرت سے وہ بیٹیوں کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بیٹیوں کو باپ کی جائیداد میں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کی روشنی آج سے 1450 برس پہلے عرب کی دھرتی کو پرنور اور منور کرنے لگا، تو الحمدللہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ مقرر کیا، بلکہ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا۔ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں، بڑی قیمتی ہیں، بس قدر کرنے والوں کی ضرورت ہے۔
آپ کو میں تاریخی حوالوں سے زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، لیکن چند ایک نمونے اسلام کی رحمت و شفقت کے، رحمت للعالمینی کے چند نمونے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، تاکہ سماج میں اور سوسائٹی میں کسی بھی دنیا کے گوشے میں ہماری رہنے والی بہن اور بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں جو ظلم اور ستم کی چکیوں میں سسک رہی ہیں، اسلام کی ان باتوں کو سن کر کے کم از کم ان کے دل کو تسلی ملے، سکون ملے، اور ان کا دل کہے تو اسلام کو اپنے گردنوں میں ڈال کر اسلام قبول کر کے اسلام کی رحمت بھری چھاؤں میں آ جائیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ آپ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے لیے اپنی کالی کملی کو، اپنے چادر مبارک کو زمین کے اوپر بچھا دیا کرتے تھے، اہلاً و سہلاً، ویلکم، سواگتم کہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہے اور ہر بیٹا ماں باپ کے لیے نعمت ہے۔ جس شخص نے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و شفقت کی یہ اتنی اہم بات بتائی کہ فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی، یہاں تک کہ ان کو وہ بالغ ہو گئیں، تو میں اور وہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت اور درمیان والی انگلی کو اس طرح ملا کر کے کہا کہ اس طرح میدان محشر میں وہ ہمارے بغل میں کھڑا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بچیوں کے ذریعے آزمایا گیا، یعنی ان کے گھر صرف بچیاں ہی پیدا ہوئیں یا بچیوں کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئی، تو اور اس نے ان کو خوش رکھا، خوش دلی سے پالا پوسا، ان کی بچیوں کی خدمت کی، انہیں جوان کر دیا، تو وہ بچیاں قیامت کے دن اس کے لیے اور اس کے اور آگ کے درمیان، یعنی جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ ہے بیٹیاں، یہ ہے بچیاں جو ہمیں جہنم سے بچاتی ہیں، آگ سے بچاتی ہیں اور جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو اس لائق بنائے اور ہمیں اپنی بچیوں کی خدمت کرنے اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سنن ابو داؤد کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک بچی ہو، ایک لڑکی ہو، بچی ہو، اور وہ اس بچی کو زندہ دفن نہ کرے قبر میں، اور اس کے ساتھ حقارت سے بھی پیش نہ ہے، یعنی اسے ذلیل نہ سمجھے، بچی کو ذلیل نہ سمجھے، اور نہ ہی بیٹوں کو ان کے اوپر فوقیت دے، یعنی بیٹوں کو واہ واہ کرے اور بیٹیوں کو ذلیل کر کے پیچھے رکھے، ڈھکیل کے رکھے، عزت نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بدلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سنن ابو داؤد کی روایت۔ عزیزان محترم، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبیاں بہت ہیں۔ بہرحال عورتوں کے تعلق سے یہ چند چیزیں بیٹیوں کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت رکھی ہیں۔ بہرحال عورتوں کی ذلت و رسوائی اور ان کی بربادی کا حال اگر میں عالمی طور پر بتاؤں تو صرف چند نمونے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اسلام کیا چاہتا ہے، سماج اور معاشرے کو کس طرح سے سدھارتا ہے۔ یہ ذبوحالی، یہ برائی اور یہ عورتوں کی ذلت و رسوائی عربوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ مصر، عراق، شام، روم، یونان، جسے تہذیب کا پہاڑ کہا جاتا تھا، تہذیب و تمدن اور کلچر اور ثقافت اور فنون اور آرٹ کا سب سے بڑا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، ان ملکوں میں بھی عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، حقیر، بلکہ ڈائن اور چڑیل، بلکہ بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ان کو کہا جاتا تھا، ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا اپنے الفاظ کے ذریعے سے۔ بھارت ورش جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہندو معاشرے میں کہتا ہوں ہندو معاشرہ کیا، بلکہ بھارت ورش میں غیر مسلم معاشرہ جو تھا اسلام سے پہلے، اس میں بھی عورت کو نہ صرف، اور آج بھی عورت کو نہ صرف یہ کہ باپ کی جائیداد سے محروم رکھا گیا ہے، بلکہ شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر جائے تو ان کے دھارمک کتابوں میں لکھا ہوا اور بہت زمانے تک تو یہ چل رہا تھا، بہرحال اسے بھی بعض اوقات اسے آگ میں جلنا پڑتا تھا۔ یہ تو اسلام آیا، مسلمانوں کی حکومت آئی 800 برس، تو انہوں نے یہ تمام سب عورتوں کے تعلق سے یہ ہونے والے مظالم اور یہ ہونے والے ظلموں کو جو ہے ختم کیا، اور جہاں کہیں اس طرح کے ظلم پکڑے گئے ہوتے ہوئے چپکے بعض مذہبی متشدد اور کٹر پنتھی لوگ اپنے عورتوں کو اس طرح سے کرتے تھے کہ جوان لڑکی ہے، شوہر مر گیا تو اس کو چتا کے اندر سلا دیا کرتے تھے، چیختی چلاتی عورت، اس کی کوئی آواز نہیں سنتا تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا یا بھاگ جاتی تھی، یعنی بہت سارے اس کے طریقے سے بہرحال ظلم اور ستم کی بھٹیوں میں عورتوں کو سلگایا جاتا تھا۔ عورت چونکہ باپ کی وارث نہیں بن سکتی تھی، اس لیے ماں باپ بوقت شادی
طاقت اور حسب استطاعت بھی اپنی بیٹی کو دان دیتے تھے. دان کے نام پر کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے. رخصت کرتے وقت کہتے تھے کہ بیٹی یہاں سے باتیں ڈولی جا رہی ہے ہمارے گھر سے، اور تیرے شوہر کے گھر سے تیرا جنازہ نکلنا چاہیے. یعنی باپ کا گھر چھوٹ گیا تو ختم، اب یہاں تیرا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جیسے بھی ہے تیرا شوہر ہے، مارے پیٹے کاٹے پیٹے جلائے کھلائے کچھ بھی کرے ختم کرے، اب یہاں سے تیرا رشتہ. نعوذ باللہ اس طرح سے ذہن بنا دیا گیا تھا. لیکن یہ اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو آزادی دی، حریت دی. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اور جن لڑکیوں کے ماں باپ دان دکشنا نہیں دے پاتے تھے، جہیز نہیں دے، دان کے نام پر، جہیز کا نام دان کہا جاتا، سکت نہیں رکھتے تھے، ان بیٹیوں کو سماج کے اندر بیوی کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی قبول بھی کرتا تھا تو صبح شام گھروں کے تانے، نند کے، ساس کے اور دنیا بھر کے تانے اور تشنیع کر کے اس کی زندگی کو نرک بنا دیا جاتا تھا اور بنا دیا جاتا ہے. بہرحال اب یہی دان جو غیروں میں تھا، غیر مسلموں کے اندر تھا، جہیز کے نام میں تبدیل ہو گیا. اور افسوس، صد افسوس کہ اب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ساری کائنات کے لیے جنہیں رہنما، رہبر، مسیحا بنا کر کے اللہ نے بھیجا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، حق اور باطل کی پہچان کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اندھیرے اور اجالے کو کے درمیان تمیز کرنے کے لیے جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن لوگوں کو ہدایت دی اور مسلمان ہوئے جو. بہرحال اب یہی مسلمانوں میں شیطانوں نے اس جہیز کو، دان کو، جہیز کو جاری کر دیا، جسے جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے جہیزی شیاطین کا نام دیا ہے. یہ شیطانوں کا ٹولہ ہے جو پڑھا لکھا بھی ہے، جاہل بھی ہے، گنوار بھی ہے، مولوی بھی ہے، عالم بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، بیرسٹر بھی ہے، جناب علی لائر بھی ہے، اجنبی بھی ہے، وزیر بھی ہے، منسٹر بھی ہے، سب ہے، سب کی آل اولاد ہیں، بزنس مین بھی ہے، تجارت بھی ہے، فقیر بھی ہے، مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے. بہرحال یہ انٹرنیشنل بھکاری، فقیر، قلاش، دنیا کا سب سے ذلیل ترین وائٹ کالر بھکاری ہے جو شیطانی سماج سے مسلمانوں میں امپورٹ ہوئے ہیں. چونکہ اب یہ کام کرنے والے صرف ہندو غیر مسلم نہیں رہے بلکہ مسلمان بھی تھے، تو وہاں سے چلتی ہوئی رسم آج شادی کا ایک حصہ بن چکی ہے، لازمی حصہ بن چکی ہے، یعنی جس کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہے. اور اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ چند ناعاقبت اندیش، نااہل اہل ملا نے جہیز کے جائز ہونے کے لیے اسلام کے شجر تلے پناہ ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، اسلام کے سائے میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب شادی ہوئی تھی تو اس موقع پر سامان جہیز اللہ کے نبی نے دیا تھا، اور اس سامان کو جہیز بتاتے ہوئے اسے اسلامی رسم باور کراتے ہیں. حالانکہ یہ استدلال ایسے جب مارے گھٹنا پھوٹے سر، یا یوں سمجھ لیں جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے رشتہ جوڑا. واقعہ یوں ہے، میں آپ کو حقیقی واقعہ بتاؤں، حدیث کے اندر واقعہ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کر کے مدینہ جب وہ تشریف لائے تو اپنا گھر بار سب کچھ مکہ چھوڑ آئے تھے. اور چونکہ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے، زیر رعایت تھے، آپ ہی پرورش فرما رہے تھے. ابو طالب سے جو ان کے والد تھے ان سے انہوں نے لے لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ مالی لحاظ سے مکہ کی نسبت اتنے مستحکم مضبوط نہ تھے مدینہ آنے کے بعد، اور جب آپ نے رشتہ مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، اس کا مہر لے کے آؤ. ان کے پاس تلوار، گھوڑا اور ایک زرہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو زرہ بیچ دینے کا حکم دیا. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمجھ گئے، جانتے تھے کہ ابھی ہمارے ساڑھو بننے والے ہیں، بہرحال انہوں نے اسے خریدا ان پیسوں سے، اور آپ نے چند گھریلو سامان استعمال کی، بنیادی جو چیزیں تھیں، چولہا، چکی، برتن، بسترے، گھر وغیرہ. اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس مہر میں سے ایک مٹھی دراہم نکالے اور کہا کہ علی کا گھر بناؤ، پھر اس میں سے ایک دراہم کی کپڑے اور خوشبو تیار کرو اور کچھ پیسے. اس طرح سے اللہ کے نبی نے حکم دیا. وہی پیسے تھے، وہی دراہم تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے دیے تھے. تو عزیزان گرامی، وہ جہیز تو نہیں تھا، وہ دراہم خود حضرت علی نے تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے لا کے دیے تھے، اور اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا تھا. تو اس واقعے سے دو چیزیں تو بنیادی طور پر ہم کو ثابت ہوئی. نمبر ایک کہ کوئی شخص نیک ہو، اگرچہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اور کوئی بڑا ہو تو اس کو اپنی بیٹی بیاہنے میں کوئی سنکوچ نہیں کرنی چاہیے. بہرحال نکاح کفو موجود ہے تو نکاح کر دینا چاہیے. اسی طرح سے ازدواجی زندگی میں
استعمال ہونے والی چیزوں کا بندوبست کرنا، اس کی تیاری کرنا شادی کے لیے، یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی، مرد جس کو مرد کہتے ہیں۔ تو وہ بیوی کے جوتے چپل سے لے کر سر کی چوٹی تک کے سامان وہ تیار کرتا ہے، وہ گھر چارپائی بسترے برتن چولہے وہ کرتا ہے، جو نامرد ہوتا ہے وہ بیوی کے سارے ہاتھ پیر لٹکائے ہوئے اپاہج کی طرح، کوڑھی کی طرح بیٹھ کر کے صرف اپنے سسرے کے جائیداد اور اس کی پراپرٹی کو دیکھتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یہ سماج کے نامرد لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، اس واقعے سے جہیز کی حلت کے بجائے، حلال ہونے کے بجائے حرام ثابت، جہیز لینا حرام یہ ثابت ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ جہیز کی تیاری یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی عربوں کے اندر الحمدللہ مرد ہیں، یہ عرب جی آج بھی مرد تیار کرتے ہیں سارے سامان، پیسے روپے چارپائی بھی سے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ۔ لہذا اس روایت سے، اس واقعے سے یہ دلیل لینا کہ جہیز تھا وہ، یہ بہرحال عقل کے ناخن لینے چاہیے ایسے احمقوں کو، بیوقوفوں کو۔ باپ کی وراثت میں بیٹیوں کا ایک معین حصہ قرآن کریم میں مقرر ہے، اس کی طرف تو کوئی توجہ لوگ نہیں دیتے، بلکہ اگر مطالبہ کیا جائے کہ بھئی آپ اپنی بیٹیوں کا حصہ دیں یا بہنوں کا حصہ دیں تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جہیز کے بغیر شادی کا تصور بھی آج کے ہمارے سماج اور معاشرے میں ناممکن ہے۔ مسلم معاشرے میں کتنی بیٹیاں، لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی صرف اس لیے وقت پر نہ ہو سکی اور نہ ہو رہی ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے جہیز کا بندوبست نہ کر سکے ہیں اور نہ کر پا رہے ہیں، غربت کی آخری سطح پر وہ جی رہے ہیں۔ چند امیر لوگوں کو چھوڑ کر کتنے بے شمار لوگوں کی زندگیاں اپنی بیٹیوں کا جہیز تیار کرنے میں گزر جاتی، بلکہ بچی پیدا ہوتی ہے تو چہرہ یہ پھول کے پتیلے کی طرح ہو جاتا ہے، ارے بچی پیدا ہوئی، ابھی سے اس کے نام کے بینک بیلنس، اس کے نام کے پتہ نہیں کیا کیا حرام اور حلال کی تمیز کیے ہوئے جناب علی انشورنس پر، لائف انشورنس، فلانا انشورنس ڈال دیتے ہیں اس طرح سے، اور اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال اکثر اوقات قرض لے کر اس کافرانہ اور ظالمانہ رسم کی ادائیگی کی جاتی ہے، بینکوں سے لون لیے جاتے ہیں، گھر بھیجے جاتے ہیں، زمین پراپرٹی بیچی جاتی ہے، دوسری تیسری بیٹیوں کا خیال نہیں کیا جاتا، نہ بچوں کے حق حقوق کا خیال کیا جاتا، لڑکوں کے۔ اور اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے تو اسے معاشرے کی طرف سے جو ہے زبردست لعن و طعن اور گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تانے کسے جاتے ہیں اس کے اوپر لعنت ملامت کی جاتی ہے، کیسا آدمی ہے، رشتہ داروں کو نہیں کھلایا، فلاں کو دعوت نہیں دیا، فلاں نہیں کرا، وہ ڈھکا نہیں کرا۔ اور بعض جگہوں میں یہ رواج ہے کہ دولہا والے لڑکی والوں سے زیادہ جہیز متعین کراتے ہیں کہ کیا کیا دو گے، باقاعدہ فہرست آتی ہے، لسٹ آتی ہے، لسٹ آتی ہے۔ یہ طریقہ یقیناً مردوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ جہیز کی فرمائش کرنا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ نکاح عورت کی دینداری کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ مال کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ یہ پڑھتے ہیں مسلمانوں جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہو، انہوں نے کیا کہا؟ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ ارشاد نبوی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأۃ لاربع۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لمالہا اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا اس کے خاندان اور حسب و نسب کی وجہ سے، وجمالہا اور اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا اور اس کے دین کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دین والی بچی سے شادی کرو اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے، یعنی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دین والی لڑکی سے شادی کرو۔ اخلاقاً بھی ایسی فرمائش کرنا انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے، جائے کہ شرعاً تو حرام ہے، کیونکہ انسان مرد اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی قوت بازو سے کما کر کمزور عورت کی پرورش کر سکے، اس کے کھانے پینے، کپڑے لتے، جوتے چپل اور اس کے جتنی بھی ضروریات ہیں ایک مرد پورا کر سکے، وہ مرد کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ قرار دیا گیا ہے۔ مرد کو قوت اس لیے اور حاکمیت مرد کو اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ کمزور عورت پر اپنا بوجھ ڈالے اور جورو کا غلام بن کر اس کے ٹکڑوں کے اوپر پلتا رہے، کھاتا رہے، بے غیرت بن کر کے۔ مرد کو حاکم
اور عورت کو محکوم، مرد کو نگراں بنایا گیا ہے، عورت کے اوپر کیوں بنایا گیا؟ ارشاد ربانی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر نگراں ہیں، محافظ ہیں، ان کے باڈی گارڈ ہیں، ان کے انگ رکشک ہیں، مرد ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جی جناب علی، کیوں نگراں ہیں، کیوں محافظ ہیں، کیوں حاکم ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کے اوپر مقام اور رتبہ دیا، درجہ دیا، فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے، اور وہ فضیلت کیوں ہے، وہ فضیلت بھی کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جی جناب، وہ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ آفسوں میں بیچارے جو ہے کیا کہتے ہیں، جا کر کے لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، جنگلوں میں، روڈوں پر، سڑکوں پر جا کے دھوپ کی تمازت ہو، گرمی ہو، شدت ہو، سردی ہو، وہ بیچارے باہر نکل کر کے اپنے بیوی کو گھر کے اندر رانی اور ملکہ بنا کر کے رکھتے ہیں، اور اپنا محنت و مزدوری کر کے لا کے اپنے بیوی کے آنچل میں رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے انہیں نگراں بنایا، انہیں حاکم بنایا۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد عورت کا حاکم ہے، رئیس ہے، مگر نگراں ہے، سردار ہے، اسے درست اور ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے، اس لیے کہ مرد عورتوں سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت ہمیشہ مردوں میں رہی ہے، عورتوں میں کوئی نبوت نہیں رہی ہے۔ بے نہیں شرعی طور پر خلیفہ بھی، حاکم وقت بھی مرد ہی بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی اور اپنا حاکم کسی عورت کو بنائے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ہر طرح کا منصب اور عہدہ، قضاء اور فیصلے اور ججمنٹ وغیرہ کا جو منصب ہے اسلام کے اندر، وہ مردوں کے لائق ہی ہے۔ اور دوسری وجہ ہے افضلیت، جیسا کہ میں نے بتایا، وہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ان کے ذمہ ہے۔ مثلا مہر کا پیسہ ہے، نان ہے، نفقہ ہے، کپڑا ہے، لتا اور دیگر پوری ضرورت، سوئی کے دھاگے سے لے کر کے اور جناب علی سونے تک، سونا چاندی ہیرے جواہرات تک، سب کچھ مردوں کے ذمہ ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کہ ان کے اوپر، بہرحال عورتوں کے اوپر مردوں کا ایک درجہ اونچا ہے، بلند ہے، اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ لیکن جس مرد کا گزارا عورت کے مال اور موال پر ہو، اسے اپنی جورو کا غلام بننا پڑے گا، ظاہر ہے، کیونکہ وہ لائی ہے، وہ سب جہیز میں ہے، تو اس کا صوفہ ہے، اس کی ٹی وی ہے، اس کی چارپائی ہے، اس کا بسترا ہے، اس کا سب جوتے چپل ہیں، تم بیٹھ کر کے مکھیاں مارو، بیٹا کھاؤ جورو کا غلام بن کر کے۔ غلام بننا پڑے گا، کیونکہ شریف انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، اور ظلمرید انسان دین و دنیا میں سب سے بدترین انسان ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ دیکھ لو ایسے لوگوں کو جنہوں نے عورتوں کے پیسے لے کر، جہیز لے کر کے کوئی بزنس کیا ہو، کوئی تجارت کیا ہو، وہ کبھی کامیاب ہیں؟ آپ مجھے ایک بھی بندہ بتا دیں، وہ سارے کے سارے زندگی کے اندر ذلیل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور بہت بڑی خرابی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غریب لڑکیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا جہیز کی وجہ سے، اور بعض کنجوس، مکھی چوس، بخیل مالداروں کی لڑکیاں باپ کے بخل کا شکار ہو کر جوانی کے جذبات کو پامال کرتے کرتے بیچاریاں بیمار ہو جاتی ہیں، مریض ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتی ہیں، یا اپنی ناجائز حرکتوں کے ذریعے اپنے خاندان کی آبرو اور ان کی عزت کو برباد کر دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ بڑا دبے لفظوں میں بول رہا ہوں، بھاگ جاتی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، وہ لو میرج کر لیتی ہیں، کورٹ اور کچہریوں میں چلی جاتی ہیں، یا بدکاریاں کرا کر حمل گرانے کے واقعات آج ہاسپٹلوں میں بے شمار آ رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، اور اس کا سبب یہی غلط اور شرمناک رواج ہے۔ جہیز ہے، جہیز ہے، جہیز ہے۔ مسلمانوں اٹھو، نوجوانوں اٹھو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تم کیا جواب دو گے؟ ان کو چاہیے کہ اس رسم کو، اس رواج کو، اس کفریہ ساز اور باز کو، اس جال کو مٹاؤ، توڑو، اس تاریخیوں کو ختم کرو، اور بغیر کسی جہیز کے شرعی طور پر مسجدوں کے اندر نکاح کرو اپنی بیٹیوں کی، یا سادہ نکاح کر کر کے، اور سادے زودے لڑکوں کو چاہیے کہ وہ مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جو ہے شادی کریں، اور ولیمے وغیرہ اپنے شوق وہاں پورا کریں، ولیمے میں سب کو بلائیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، آئیے عہد کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس رسم کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور لوگوں میں اس کی حقیقت کا شعور پیدا کریں، تاکہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ بن جائیں، اس معاشرے کا حصہ بن جائیں جس کی بنیاد آج سے 1450 برس ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اللہ ہمارا حامی ہو، ناصر ہو۔
مددگار ہو۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائے اور ہمیں نیک اور صالح بیویاں عطا فرمائے اور ہمیں حلال روزی کھانے اور حلال رزق کمانے اور حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر کسی موقع پر ملیں گے ہم۔ اجازت دیجیے، انہی چند کلمات پر معذرت چاہتا ہوں، اگر تھوڑی بہت تاخیر ہو گئی ہوگی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ سوال و جواب کے جو ہے کیا کہتے ہیں میدان کھلے ہوئے ہیں، واٹس ایپ موجود ہے، وہی ہمارا واٹس ایپ ہے، اسی واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر سوال آپ بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے یہ کیا کہتے ہیں بیانات سن سکتے ہیں، اور اس کے جو لنکس ہیں اس کو سبسکرائب کر کے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہرحال یار زندہ صحبت باقی۔ اللہ حافظ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔